السلام علیکم. محمد اظہر صدیق اپنے پروگرام پولیٹیکل ڈائریز کے ساتھ حاضر خدمت ہے. 2 حصوں میں پروگرام ہے. ایک حصے میں بریگیڈیئر ریٹائرڈ غضنفر علی کے ساتھ تفصیلی گفتگو کریں گے. پاکستان کے اندر جو کھیل یا کھلواڑ کھیلا جا رہا ہے اور بیرونی ایجنسی کے ساتھ تک انوالو ہیں، اس پہ گفتگو کریں گے. اور پہلے اس میں آپ کو لے چلتے ہیں نیب قوانین میں ترامیم پہ، اور اس کو ایک بل کی شکل میں قائمہ کمیٹی برائے انصاف کے سامنے پیش کر دیا ہے اور اس پر بحث ہونی ہے. اور وہی ڈرامہ لیٹ ہو گیا، کیوں لیٹ ہو گیا، اور یار آگے کام کرنے کے لیے بات کیا کریں، اور فضول باتیں. نیب ترمیمی بل حکومت کا این آر او ہے. اگر آپ واقعی یہ چاہتے ہیں تو پیچھے ہٹ جائے نا. یہ سیاسی باتیں ہیں ساری. اور کابینہ کے اجتماعی فیصلوں کا نیب کے دائرہ سے نکال دیا گیا. رانا ثناءاللہ نے یہ کہا کابینہ کے اجتماعی فیصلوں پر کون سا ادارہ ایکشن لے گا. رانا ثناءاللہ کا کہنا ہے ایف آئی اور اینٹی کرپشن کابینہ کے فیصلوں پر کارروائی کر سکتے ہیں. یہ بیرسٹر فاروق نسیم نے کہا. اور پھر انہوں نے کہا کہ ایف آئی اے اور اینٹی کرپشن کا سربراہ حکومت لگاتی ہے. میں حیران ہوں، رانا ثناءاللہ یہ کہہ رہے ہیں بھائی. اور ان اداروں کے سربراہ کو قانونی تحفظ ہے. اس سے بہتر تھا یہ معاملات نیب میں. ویسے حکومت کو بات مان لینی چاہیے ان کی. نیب چیئرمین کوئی تحفظ حاصل نہیں ہے. ماضی میں ہم نے موقع گوا دیے. نوید قمر یہ ساری یعنی فضول، جب آپ بیٹھے ہوں تو یہ طریقہ کار یہی ہے. اور نیب قانون میں لائی گئی ترامیم نیک نیتی سے نہیں لائی گئی. مثال کے طور پر 6 نیب کی توسیع کی گئی ہے. ان کا کہنا ہے نیب قانون کے ذریعے لوگوں پر ظلم کیا گیا. کیا بندہ پوچھے. نیب ترامیم کو مسترد ہونا چاہیے. چیئرمین دیکھنا آپ ذرا سنیے گا. نیب توسیع جیسی ترامیم کو نکال دیں تو ساتھ دینے کو تیار ہے. ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ نیب ترامیم غلط ہے، دوسری طرف کیا کہہ رہے ہیں کہ توسیع نکال. باقی بھی ان کی فیور میں ہے، یاد رکھیے گا یہ. اور چند افراد کو سہولت صرف تازہ ہوا کا جوکا ہے. عالیہ کامران نے یہ کہا سابقہ حکومتوں کے وزیر کیس بھگتیں گے تو موجودہ وزیر کیوں نہیں. پوری دنیا سیاست نہیں معیشت کے گرد گھومتی ہے. کاروبار میں ذخیرہ اندوزی اور بیوروکریسی میں کرپشن بہت ہے. کشور ظاہرہ. اور نیب ترمیمی آرڈیننس شوگر کوٹڈ ہے. یعنی سیاسی باتیں ساری میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں اور یہاں سے آپ سمجھ سکتے ہیں. آڈیو ویڈیو کی شک جو ہے نا اس قانون میں قابل قبول نہیں. یعنی کیا بندہ پوچھے. آج کل پورے ملک میں آڈیو اور ویڈیو کا شور ہے. یعنی یہ ہمارے پارلیمنٹیرین کا حال ہے. آڈیو اور ویڈیو کا شور ہے، اس کو فورینسک ہونا ہے، جرا ہونی ہے. آپ کو کس نے کہہ دیا کہ آڈیو ویڈیو کو پڑھے. یعنی آپ اندازہ لگائیں ان کی سوچ کا. آپ ان کی سوچ کا اندازہ لگا لیں آپ کیا حال ہے یہاں تک. ٹھیک ہے نا جی. اب یہیں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. نیب پر حملہ کیا جاتا ہے اور کرپشن کی اجازت دینے کی بات ہوتی ہے. نیب ترامیم کو یکسر مسترد کرنا مناسب نہیں ہے. یہ لال چند نے کہا نیب ترامیم آرڈیننس ناانصافی پر مبنی ہے. یہ باقی نہیں ہو سکتا جی. اور عدالت سے قانون پہلے پیشی میں ختم ہو جائے گا. یہ ان کا کہنا ہے. اور اپوزیشن نے نیب قوانین کو آرڈیننس کو آئندہ ہفتے سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے. مسودہ تیار کر لیا ہے. سلمان راجہ کی خدمات حاصل کر لی ہیں. اور یہ وہی ایجنڈا جو پیچھے دنوں چلا ہے. آپ سمجھ سکتے ہیں نا کہ انہوں نے ایک ہی ایجنڈے پر سارے کام کو لے کر وہ چلتے ہیں. ایک اور آپ کے ساتھ عدالتی خبر جو شیئر کرنی ہے، الیکٹرانک ای وی ایم ووٹنگ مشین کے الیکشن کروانے کے متعلق سپریم کورٹ میں چیلنج 184(3) کے تحت دائر کی گئی ترامیم کو کالعدم قرار دیا جائے. 17 نومبر کے اجلاس میں 33 بل منظور کیے گئے بلوں پر پارلیمان میں کوئی بحث نہیں کی گئی. منظور ہونے والا ترامیم آئین کے برخلاف اور بدنیتی پر مبنی ہے. ای وی ایم ترامیم سے ملک میں دھاندلی کا راستہ دروازہ کھلے گا. خرچہ اس کے دائرے سے زیادہ ہے. اب یہ ساری جو باتیں میں حیران ہوں. پتہ نہیں اعتراض سننے پہلے اس درخواست پہ اعتراض لگ جانا ہے. وفاقی حکومت، الیکشن کمیشن اور سیکٹری کو فریق بنایا گیا. مینٹینیبل نہیں ہے سپریم کورٹ کے سامنے کسی کو چیلنج کرنا. اور ابھی تو صدر پاکستان جب اس کو نوٹیفائی کریں گے نا، قانون بنے گا، پھر چیلنج کیا جا سکتا ہے. اور یہ غالب دل کے بہلانے کو خیال اچھا ہے. کوشش اپنی طور پر کی ہے. مریم کے حوالے سے آگے میں تفصیلی گفتگو آپ کے ساتھ کرتا ہوں. اور ابھی اگلے حصے میں ہمارے ساتھ موجود ہوں گے بریگیڈیئر غضنفر صاحب.
جی ابھی میں نے آپ سے پہلے گفتگو کی ہے اور موجودہ حالات اور جو کچھ یہ ہو رہا ہے، اور خاص طور پر ابھی تک صحافتی تنظیمیں خاموش کیوں بیٹھی ہیں؟ مریم نواز کا اقرار جرم ثابت کرتا ہے کہ وزیر اعظم میں بیٹھے جس کو کوئی حیثیت نہیں تھی، اور صرف اسی بنیاد کے اوپر اگر دیکھا جائے، اور نواز شریف کا اختیارات سے جو استعمال کیا انہوں نے، ناجائز استعمال، مس یوز آف اتھارٹی ہے، اور نقصان ہوا یا نہیں ہوا پبلک ایکسچیکر کو، ڈیفینیٹلی نقصان تو ہوگا اگر اس چیز کو سامنے رکھا جائے. فراڈ اور فریب سارا کچھ سامنے آ چکا ہے، اور خاص طور پر جب سپریم کورٹ آرٹیکل 19 کو دیکھ رہی ہے تو مریم نواز کو بھی سمن کرنا چاہیے کہ کیا کہتے ہیں. میرے ساتھ ابھی اب دیکھ رہے ہیں بریگیڈیئر ریٹائر غضافر صاحب کو. دو ایشوز پہ بہت ضروری گفتگو کرنی. سب سے پہلا تو ہے چائے کی کپ جو ہے نا، جی میں ابھی نندن کی بات کر رہا ہوں. اندازہ لگائیں، جھوٹ اور فراڈ اور فریب کی انتہا یہ ہے. انہوں نے تو چلو انڈیا نے جو کچھ کرنا تھا دے دیا. یہاں ہمارے جو نہ مولانا فضل الرحمان کے منہ سے میں نے کوئی الفاظ سنے. نواز شریف تو آپ کو پتا دوستیاں جاری ہیں، مریم کی بھی دوستیاں ہیں. چلیں شہباز شریف بھی کچھ بول دیتا، کچھ نہیں بولا. کیا کہیں گے اس بارے میں آپ یہ غضافر صاحب؟ اس کو تو بنیادی طور پہ قومی بے حسی کہیں گے، انسینسٹیونیس، انکنسرنڈ ایٹیٹیوڈ ود دی نیشنل ایشوز. اور دوسری ہے کہ یاری دوستی، کیونکہ آپ نے فضل الرحمان کا نام لیا، اس کا بھی نام آیا تھا ایک دفعہ جو وہ تشریف لے گئے تھے اپنا کانفرنس کے لیے، اور اس کے بعد کوئی تصویریں آئی تھی جہاں وہ اجیت کمار ڈیول کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. اور اس کے بعد آپ نے دیکھیے جو آپ نے مریم نواز کا ذکر کیا یا اس خاندان کا ذکر کیا، تو مریم نواز تو خود بانگ دہل کہہ چکی ہے کہ جی ان سے جنڈال سے اور باقی جو انڈین اسٹیبلشمنٹ سے ان سے ہماری فیملی دوستی ہے، ہمارے وہ دے آر فیملی فرینڈ. اسی لیے وہ اجیت کمار ڈیول جس نے یہ کہا کہ میں پاکستان کے لوگوں کو ماروں گا، قتل کروں گا، پیسے دوں گا، یہاں پہ دہشت گردی کرواؤں گا، وہ نریندر مودی کے ساتھ نواز شریف کے ڈرائنگ روم میں بیٹھا ہوا تھا، اور نواز شریف اس کو گلے لگا کے تھپکی دے رہا تھا کہ جاؤ اور مارو. اتنے عرصہ نواز شریف پرائم منسٹر لائن آف کنٹرول پہ فائر ہوتا رہا. اس نے ایک دن جا کے لائن آف کنٹرول پہ کسی زخمی کی یا کسی شہری کی عیادت کی یا دریافت کیا؟ یہاں پہ تو وہ اپنے جمہوریت کو انہوں نے ایک ٹھیکیداری بنائی ہوئی ہے، اور ہر کام جمہوریت کے نام پہ ڈنکا بچائی رکھتے ہیں. پاکستان کے اندر کرپشن کرتے ہیں، جمہوریت کا نام لیتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، جمہوریت کا نام لیتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، کانسٹیٹیوشن کا فریب کرتے ہیں. بھائی کانسٹیٹیوشن یہ تمام چیزیں سکھاتا ہے، وہ تو اداروں کی تضحیک اڑانا نہیں سکھاتا. آپ تو مجھ سے زیادہ کانسٹیٹیوشن کے ماہر ہیں. وہ اداروں کی تذلیل کرنا نہیں سکھاتا، وہ اداروں کے اوپر گالیاں دینا نہیں سکھاتا. اگر گالی دینے پہ تالی بجائیں تو آپ اپنی یہی اسی طرح سمجھ لیں کہ کانسٹیٹیوشن یہ بھی کہتا ہے کہ ملک جو ہے آپ کی ماں ہوتی ہے. کانسٹیٹیوشن بنایا گیا اسلامی روایات کو مد نظر رکھے. اسلامی روایات میں یا اسلام میں کیا کہا گیا؟ اپنی دھرتی سے اور اپنے ملک سے ایک ماں کی طرح محبت کرو. صرف یہ ریلیجن کی بات نہیں ہے، دنیا میں جتنے بھی قومیں آباد ہیں وہ اپنی وطن کی مٹی سے اسی طرح محبت کرتی ہے. آپ امریکنس کو دیکھ لیں، آپ برٹشرز کو دیکھ لیں، آپ ان کے ملک کے خلاف بات تو کر کے دیکھیں. یہاں تو وہ ایسے لوگ ہیں، ایسے مطلب ہے وہ کہتے ہیں جمہوریت کے وہ ٹھیکیداران، نام نہاد ٹھیکیداران بیٹھے ہوئے ہیں جن کو اپنے ادارے کی پرواہ نہیں ہے. وہ اپنی گردن کے اندر جھانک کے نہیں دیکھتے، وہ کہتے ہیں کہ دوسروں کو کس طرح ذلیل کریں گے. ابھی دیکھیے نا، انڈیا نے نیشنلزم کے نام پہ سب کچھ کیا، جھوٹ بولا ہے نا جو آپ کہہ رہے ہیں. انڈیا نے ایک ایسا جھوٹ بولا ہے جس کو جو تاریخ میں لکھا جائے گا. اس لیے کہ جب آپ ابھی نندن اور اس کے بیک گراؤنڈ میں جا کے دیکھتے ہیں تو آپ مختلف انٹرنیشنل میڈیا کی رپورٹ آ کے دیکھیں. یو ایس پالیسی میگزین ہے، اس نے اپنا فوراً یہ کوئی اپنا 5 اپریل 2019 کو ایک رپورٹ چھاپی تھی، اور اس میں کہا تھا کہ دے کنٹراڈکٹڈ دی ایئر فورس اسسمنٹ، انڈین ایئر فورس اسسمنٹ. اور اس نے کہا تھا کہ 2 یو ایس ڈیفنس آفیشلز ہیں، انہوں نے معائنہ کیا اور پاکستان کے F-16 پورے. ٹائمز ایک بہت بڑا رسالہ ہے، اس نے پورا آرٹیکل چھاپا 5 اپریل 2019 کو، وہ بھی آیا تھا. اور اس میں انہوں نے لکھا تھا کہ اس کی ہیڈنگ یہ تھی کہ انڈیا نیور ایکچولی شاٹ ڈاؤن پاکستان F-16 ان کشمیر کلیش. بلومبرگ نے بھی رپورٹ دی، ریوٹر نے یہ رپورٹ دی. میں کس کی، نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ آئی جب انہوں نے 2 کبوں کی تصویریں چھاپی تھی. لیکن انڈیا نے نیشنلزم کے نام پہ ایک جھوٹ بولا پوری دنیا سے، اور اس جھوٹ کو انہوں نے بڑی بے شرمی سے دنیا کے سامنے پیش بھی کیا، کیونکہ انڈین میڈیا تو جھوٹ کی پیداوار ہے نا.
یعنی آپ یہ یاد رکھیے گا، اگر صدیق صاحب صرف ایک بات کہوں گا کہ انڈیا کے جو لیڈرز ہیں اور انڈیا کے جو بننا ہے، انڈیا کا جو بنیادیں ہیں، اس کے اندر بد اخلاقی، بد کرداری شامل ہے. اور وہ بد کرداری، بد اخلاقی، جھوٹ، فریب، دھوکہ دہی کس طرح شامل ہے کہ اب دنیا پوری کہہ چکی ہے، کتابیں آ گئی ہیں کہ نہرو کے اور ایڈورنا ماؤنٹ بیٹن کا افیئر تھا. آپ نے کتاب بھی پڑھی ہوئی، ایڈورنا ماؤنٹ بیٹن کی بیٹی نے بھی کتاب لکھی ہے، اس نے خطوط بھی چھاپ دی ہے کہ ان کے دے ہے ڈیلی سے ریلیشن شپ. اور اس تعلقات کو استعمال کر کے نہرو نے ایڈورنا ماؤنٹ بیٹن کو پریشرائز کیا کہ ماؤنٹ بیٹن کو کہو کہ گرداسپور اور فیروزپور جس میں پاکستان کے جھنڈے لگ گئے تھے اور جو پاکستان کو الاٹ ہو گیا تھا، بلکہ گرداسپور میں تو ایون کرسچن ہیڈ ووٹڈ فار مسلم کے لیے ہم پاکستان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں. تو اس وقت کیا ہوا تھا، ایڈورنا ماؤنٹ بیٹن سے اپنے تعلقات کو استوار کر کے، استعمال کر کے اس نے گرداسپور اور فیروزپور ماؤنٹ بیٹن کو مجبور کر کے لے لی. تو ان کی تو بنیادوں میں جھوٹ، نفرت، فریب، بد کرداری شامل ہے. ان کی بنیاد میں جھوٹ نہیں، بد کرداری، یعنی بے کردار، کریکٹر لیس ایٹیچیوڈ ان کی بنیادوں میں شامل ہے. اس کے بعد دہشت گردی کر انہوں نے شروع کی، جب اپنے ہی باپ کو پوائنٹ بلینک رینج پہ گولی مار دی. اب اس کی تصویر پیچھے لگاتے ہیں گاندھی کو. اور باری کس نے، اس پارٹی نے جو ابھی پاور میں، آر ایس ایس نے انڈیا کے کانسٹیٹیوشن کے اوپر سائن نہیں کیے. تو یہ جو جھوٹ فریب، یہ انہوں نے دھوکہ دیا، سب کچھ کیا. اپنے پریزیڈنٹ کو، پریزیڈنٹ آف انڈیا ایک بندے کو ایوارڈ دے رہا ہے جو پاکستان کا قیدی رہ کے گیا ہے. آپ کو پتہ ہے جب اس نے ابھی لندن کی ایک ویڈیو آئی تھی اور وہ انڈیا سوشل میڈیا پر ریلیز ہوئی، تو ایک ویڈیو پروگرام ہو رہا تھا ٹیلی ویژن پہ، وہاں پہ وہ جناب جتنے انڈین آفسر بیٹھے تھے اور جو وہ اینکر تھی، وہ کہتی تھی کہ ہم تمام انڈیا کے لوگوں سے ریکویسٹ کریں اس کو ڈیلیٹ کریں، نیشنلزم میں اس کو ڈیلیٹ کریں، اس کو آگے نہ فارورڈ کریں. اب یہ تو ان کے ایک انڈیا ٹی وی پہ پروگرام ہو رہا تھا جہاں پہ اینکر نے ایک میٹرولوجی کا ایک ایروناٹیکل انجینئر تھا، اس کو ایک پرزہ دکھایا جہاز کا کہ دیکھیے جی F-16 کا پرزہ ہے جو ہمارے پائلٹ نے مارا. تھا کہ جی F-16 کا پرزہ تو نہیں ہے، تو میگ 21 کا پرزہ ان کے اپنے چینلز پہ. لیکن انہوں نے نیشنلزم کے لیے جھوٹ بول دیا، بھارتی ہندوتوا کی فلسفی کو سامنے رکھتے ہوئے جھوٹ کو منظر ہے، جھوٹ بول دیا. یہاں پہ ہمارے ہاں سچ کے اوپر بھی لوگ جو ہے وہ گالیاں دیتے ہیں، اداروں کو گالیاں دیتے ہیں اور ان کے منہ سے اف نہیں نکلتی، کوئی پیسے. دیکھیں میں یہی بات آپ سے کرنے لگا تھا کہ آپ نے بڑی زبردست بات چھیڑ دی ہے کہ یہاں ابھی پچھلے دنوں آپ کو پتا ہے یہاں علی احمد کرد ہے جو وکیل کہتے ہیں، ہم تو وکیل انہیں سمجھتے نہیں ہیں، وکالت ان کی پروفیشنل ہے نہیں ہے. جس طرح کی زبان انہوں نے بولی، اداروں کے بارے میں زبان، عدلیہ کے بارے، عدلیہ کی تذلیل کرنے کی کوشش کی، توہین عدالت کمٹ کی. لیکن جنہوں نے پلیٹ فارم فراہم کیا، ہماری ہوٹل میں منعقد کیا، وہ 90 لاکھ کے قریب بل، ٹھیک ٹھاک پیسے ہیں. اور پھر وہ جو ڈونر ایجنسیز یا پیچھے اسپانسر جو لوگ تھے، ان کا بیک گراؤنڈ پہ میں ساری وہ چلا رہا ہوں ان کا کہ پورا میں نے ایجنڈا اور میں نے حاصل کر لیا ہے. اور اپنا حامد میر نے کہا جی یہ کون سے فنڈیڈ لوگ ہیں، تو میں نے وہ ساری ڈیٹیل دی. اس میں کمال کی بات ہے برکت آپ بھی تھی. پھر میں نام آپ کو پتا ہے محسن داوڑ بھی وہاں پر موجود تھا، اور پھر خاص طور پر منظور پشتین بھی موجود تھا. پھر وہ بابا جانی وہاں سے، یعنی حامد میر کے جن کو ساتھ لگا کے میرے ملک کے خلاف، میرے ملک کی یعنی ایجنسیوں کے خلاف، میرے ملک کے عدلیہ کے خلاف وہاں بیٹھ کر پورا ایک ایجنڈا بیٹھ کر طے کیا، اور اسی ایجنڈے کو پرووک کر کے، پروموٹ کر کے. اور میں نے تو باقاعدہ ان کی فنڈز کی ڈیٹیل میں کوشش کر رہا ہوں کہ ہم تک مل سکے. اور خاص طور پر جو میں تقاضا کرتا ہوں کہ یہاں جنہوں نے توہین عدالت کمٹ کیا ہے، ججز کے سامنے بیٹھ کے ان پہ بڑا واضح طور پر ایکشن بھی ہونا چاہیے. آپ نے سمجھ رہے یہ ساری چیزوں کو سامنے رکھ کر دیکھ لیں، پاکستان مسلم لیگ نون، ان کے حواری اور ان کے آس پاس خاص لوگ جو ہیں جتنے ان کے قریب ہیں، اور آپ کو پتا ہے اس میں نواز شریف کو بھی باقاعدہ اختتامی سپیچ کے لیے، کنوکٹڈ کو، ایک بگوڑے کو وہ باقاعدہ بلایا گیا، آرٹیکل 19 کی دھجیاں بکھیری گئی. آپ کو نظر آ رہا ہے یہ سارا ایجنڈا طے شدہ؟ بالکل. دیکھیے پہلی بات میں کہوں گا کہ جس موقع پہ اور جس عورت کے لیے یہ پروگرام کیا گیا، آپ کو اس کا بیک گراؤنڈ بھی پتا ہوگا. اس کا بیک گراؤنڈ میں وہ اپنا سیاسیت سے، سیاسی پارٹی سے نکل کے وہ کچھ ایسے، شی از اے ڈیبیٹیبل پرسن، وہ نیوٹرل عورت نہیں ہے، شی واز اے کویسچنیبل پرسن. اور اس کے اوپر شی واز پلئنگ ان دی ہینڈز آف ایجنسیز. وہ کوئی ایسے تو نہیں ہیومن رائٹس کے کام، اس نے کتنے ہیومن رائٹس کے کام آپ کے اس کو نظر آئے ہیں جو اس کی آرگنائزیشن نے کی ہوں.
کوئی پبلک مینشنیبل انٹرسٹ چیز نہیں آپ مجھے بتا دیں جو نیشنل لیول پہ انٹرنیٹ سوائے اپنی زندگی میں اداروں کو گالیاں دینے کے، جو میں پہلے آپ سے کہہ رہا تھا کہ جو لوگ ماں کو گالیاں دیتے ہیں وہ کسی کے بھی سنسیئر نہیں ہوتے، تو ساری عمر وہ گالیاں دیتی رہی عدالتوں کو، اور جب اس کا جنازہ بھی ہوا اس میں بھی آپ نے دیکھا کہ کیا اس اور کچھ نہیں تو اسلامی شعار کی دھجیاں اڑائی گئی، تو اس کا بیک گراؤنڈ آپ کو پتا ہے۔ اب اس بیک گراؤنڈ سے جب آگے چلیں گے تو اس کو فنڈ کرتی تھی ایجنسیز، فنڈ کرتی تھی اس کو پاکستان کے خلاف بولنے کے لیے، اتنا پیسہ کہاں سے آتا تھا، کون سی پریکٹس چل رہی تھی، کہاں سے جس سے آپ کمار تھے، تو وہ تو اپنے زمانے میں شی واز بینگ فنڈڈ۔ اب وہی فنڈ جو ہے وہ آگے مزدور پشتین کے ذریعے، وہی فنڈ آگے محسن داوڑ کی تصویریں افغانستان کے اندر افغانستان کی چیز کے ساتھ موجود نہیں ہے۔ مزدور پشتین کا کیا بیک گراؤنڈ ہے، کیا کریکٹر ہے آپ کو پتا ہے؟ ہی از اے کرمنل پرسن، آرڈنری آدمی ہے، اس کو آپ کے مینٹل لیول کا پتا ہے، اس کی ایجوکیشن لیول کا آپ کو پتا ہے، وہ را کا ایجنٹ ہے، وہ این ڈی ایس کا ایجنٹ ہے، این ڈی ایس سے پیسے کھاتا تھا، وہاں پہ جا کے ان کے ہیلی کاپٹر میں پھرتا تھا، وہاں جا کے ان سے آپ نے پتا ہے اس کے بعد آپ اپنے جو ایک بہت بلوچستان کی وہ چادر پہن کے جو صاحب پھرتے ہیں ان کے بھائی، وہ کیا افغانستان میں جا کے کیا مغلظات برتے تھے، ان کے بھائی کو اپنے یہاں پہ گورنر لگایا ہوا تھا، اس کے جو پاکستان کی جو تھالی میں چھید کرتے ہیں۔ اور نواز شریف کو تو آپ نے بتایا کہ وہ جب اپنا اجیت کمار ڈیول آ کے پاکستان کے لوگوں کو بھی کچھ شرم آنی چاہیے کہ اجیت کمار ڈیول جو کہتا ہے کہ میں پاکستان کے لوگوں کو مار رہا ہوں، یہاں پہ دہشت گردی کراؤ، وہ نواز شریف کے ڈرائنگ روم میں بیٹھا ہو تو کیا پاکستان کے لوگوں کی آنکھوں کے اندر ٹکڑے پڑ رہے؟ وہ ایسے شخص کے کردار کو نہیں دیکھتے؟ کیا یہ سیاسی کردار ہے؟ یہ تو اینٹی پاکستان کردار ہے، یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ کردار ہے۔ نواز شریف از اینٹی پاکستان۔ آپ ابھی بہت جگہ خبریں گھوم رہی ہیں، مجھے اس کی اتھینٹسٹی کا پتہ نہیں ہے کہ ان کے بیٹے نے 1.2 بلین کوئی لگائے ہوئے تھے انڈین ٹیم پہ، کہاں سے وہ پیسہ آیا؟ وہ پیسہ انہوں نے اپنا کھیتوں سے کاٹا ہے۔ نواز شریف کو باپ اپنا کوئی وہ کرتا تھا، کھیتی باڑی کرتا تھا جہاں سے پیسے کاٹ کے لے، کرپشن، میسو کرپشن کر کے۔ اب جو بندہ کرپٹ ہوتا ہے، اور جس طرح جس عورت کی آپ بات کر رہی ہیں اس کا بھی بیک گراؤنڈ کوسچنیبل ہے، شی واز ناٹ اے نیوٹرل پرسن، وہ باعث تھی، وہ اپنی ساری عمر وہ پاکستان سے بنگلہ دیش جا کے پاکستان کی فوج گالیاں دیتی، حامد وزیر وہاں بیٹھا ہوا تھا، بنگلہ دیش کی حکومت نے ان کو پیسے دیے، آپ اکاؤنٹ چیک کرا کے دیکھ لیں ان دونوں کے کتنے پیسے ان کو فنڈ کیے گئے، اس کو کتنے پیسے فنڈ کیے گئے۔ شی واز لیونگ آن ادرز منی، جو دوسروں کے پیسے رہتے ہیں وہ اصل میں بیگرز ہوتے ہیں، ان کے اندر کوئی عزت اور حمیت نہیں ہوتی، وہ فقیر ہوتے ہیں جن کے ہاتھ پھیلے ہوتے ہیں، ان سے آپ جس مرضی کو گالی دلا لیں، آپ مزدور پشتین سے جس کو مرضی گالی دلا لیں، آپ محسن داوڑ سے جس کو، یہ تو پشتونوں کا نام بدنام کر رہے ہیں۔ پٹھان جو ہیں دے آر ویری کمیٹڈ پاکستانیز، پٹھان آر ویری لائل پاکستانیز۔ ہم نے پوری سروس میں بے تحاشا ہمارے دوست ہیں جو یونٹوں میں ہمارے ساتھ رہے ہیں، نوکریاں ہم نے ساتھ کی ہیں، سول سروسز میں اتنے افسر ہیں، they are very intelligent and they were committed to cause of پاکستانی۔ داوڑ ٹرائب کا پرسنٹیج کبھی آپ نے نکالی ہے؟ کتنی پرسنٹیج ہے پشتونوں کے اندر؟ مائنس جو ہے، داوڑ کا محسن داوڑ کا اپنے بیک گراؤنڈ کبھی اسٹڈی کیا ہے؟ تو شرم ہمارے لوگوں کو بھی کچھ آنی چاہیے جو کان کھول کے ان کو سنتے ہیں۔ اور علی احمد قر جیسا آپ نے کارٹون دیکھا کبھی؟ مطلب علی احمد قر کیا ہے؟ what is his identity؟ آپ مجھے بتائیں، آپ جو وکیل ہیں، کوئی فیمس کیس اس کے نام سے کوٹ کر کے آپ کو ملا؟ صرف ناچنے گانے کے، اسٹائل بنانے کے، بال رکھنے کے، فلاسفر رکھنے کے، کارٹون نما شکل بنا کے اداروں کے خلاف، اس کے علاوہ اس کا کیا کریکٹر ہے؟ تو اس قسم کے جو مسخرے ہوتے ہیں ان سے آپ یہی چیزیں ایکسپیکٹ کرتے ہیں۔ اس قسم کے جو بیگر ہوتے ہیں ان سے آپ بکے ہوئے لوگ ہوتے ہیں جو اپنی ماں کو بیچ چکے ہوتے ہیں، کیونکہ ملک ماں ہے نا، ملک کی مٹی بیچیں گے آپ اپنی ماں کو بیچیں گے، چاہے وہ آپ داوڑ ٹرائب میں جا کے بیچے۔ تو یہ لوگ تو پیڈ ایجنٹ ہیں اظہر صدیق صاحب۔ دکھ یہ ہے کہ ان کو اکاؤنٹیبل نہیں کیا جاتا، دے شوڈ بی اکاؤنٹیبل ٹو پیپل آف پاکستان، اور اس میں لوگ پاکستان کے لوگوں کے ان سے سوال دو۔ ٹھیک ہے آپ کے پولیٹیکل ڈفرینسز ہیں، آپ اپنے پولیٹیکل ڈفرینسز کو لے کے آگے چلیں، بٹ اداروں کو ٹارگٹ کرنا اور خاص طور پہ عدلیہ کو ٹارگٹ کرنا یا کسی اور اداروں کو ٹارگٹ کرنا، کیا یہ مہذب ممالک میں ہوتا ہے؟ کیا یہ لوگ مہذب لوگ ہیں؟ کیا یہ سویلائزڈ لوگ ہیں؟ اگر یہ سویلائزڈ لوگ ہوتے ہیں تو ان کا کنڈکٹ سویلائز، یہ تو بدماشی سے بھی نیچے ہے۔ بدماش بھی ایک طریقہ کار سے بولتا ہے اور اپنا کنڈکٹ، یہ تو بالکل وہ نہیں ہوتے وہ جو سرکس کے باہر لوگ آپ کو کچھ کرتے نظر آتے ہیں، یہ تو ان سے بھی گئے گزرے ہیں۔ اب ان کی کس بات ہے؟ اصل میں تو ضرورت اس امر کی ہے
کہ آپ جیسے لوگ جو ایجوکیٹ کر رہے ہیں اور آپ ایسے لوگ جو قانون کو جانتے ہیں، قانون کو پڑھتے ہیں، قانون کی تعلیم دیتے ہیں، وہ اس کے ٹیکنیکل پوائنٹ سے لوگوں کو آگاہ کرے. میں تو صرف اتنا جانتا ہوں کہ جو شخص اپنی مٹی کے خلاف بات کرتا ہے، جو شخص آپ کے اداروں کے خلاف بات کرتا ہے، وہ پاکستان کا کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ اٹھا کے پڑھ لے. تو ایک وکیل اگر کوٹ پہن کے اداروں کے خلاف بات کر رہا ہے تو اس سے بڑا تو غدار آپ کو پھر مل نہیں سکتا نا، چاہے وہ کوئی بھی ہو، کسی بھی، نہ وہ علی ہوگا نہ وہ کرد ہوگا، وہ تو کہیں کسی اور مطلب ادارے کسی اور چیز کے اندر گھوم رہا ہو. تو یہ مسخرہ پن پاکستان میں جاری ہے، ہم لوگ ان کو برداشت کر رہے ہیں، لوگ ان کو سن رہے ہیں، یہ اپنے آپ کو ہیرو سمجھنے لگتے. تو اس قسم کی چیزیں بڑی افسوس کا مقام ہے کہ ایک ایسا پروفیشن جو جس کو لوگ کہتے ہیں جو سرونگ پروفیشن ہے، ایک وکیل کا پروفیشن جو ہے وہ بڑا، اور بنایا پاکستان بنایا بھی ایک وکیل نے تھا، لیکن اس قسم کے لوگ ان لوگوں کے نام پہ دھبا لگاتے ہیں جو اچھی جسٹس کیانی جیسے لوگ، وہ لوگ جو اپنا ایک ریپوٹیشن بنا کے گئے، بھگوان داس صاحب جیسے لوگ، جناب پٹیل جیسے، جن کا نام تاریخ میں لکھا گیا، جن کے اوپر آپ کوئی حرف نہیں اٹھا سکتے. یہ اس قسم کے کارٹون اور مسخرے ان لوگوں کو بدنام کرتے ہیں، اور یہ بڑی دکھ کی بات ہے. منظور پشتین اور داوڑ کا چھوڑ دیں، وہ تو پیدائشی ہیں، وہ تو پیسے دیں ان سے، آپ جو مرضی کام کرا لیں، آپ ان کو پیسے پے کریں، جو مرضی کام کروا لیں ان سے، آپ وہ کام کرنے کے مارکیٹ فار سیل. یہ بڑی دکھ کی بات ہے کہ جب ایک آپ کسی ادارے کا کوٹ پہن کے جب آپ عدلیہ کو یا کسی کو گالی دیتے ہیں، وہاں پہ نعرے لگاتے ہیں، تو میرا خیال اس سے بڑی کمینگی سے، اس سے بڑی شرمناک حرکت جو ہے ایک مہذب آدمی نہیں کر سکتا. جو بھی کرے گا، نہ تو اس کو ظاہر یہ کرتا ہے کہ نہ تو اس کے ماں باپ کی ٹریننگ اس کے اندر موجود ہے، نہ ادارے کی تک، نہ اس کے اندر کوئی اخلاقیات موجود ہے جس کو وہ فالو کر کے اپنی زندگی کو ان اصولوں کے مطابق، وہ ایک ایسا شخص ہوتا ہے جو سیل کے لیے اویلیبل ہے. اس سے آپ جو مرضی تقریر کرانے، جو مغلظات بڑھے، وہ ہیرو پن کے طور پہ کارٹون بن کے ان چیزوں کو وہ کرتا رہے گا. اور یہی ہوا ہے اس کانفرنس میں جس کا بیسس کے اوپر، جس کے نام پہ کانفرنس کی گئی، وہ خود ایک ایسے کویسچنیبل عورت تھی جو اداروں کے خلاف، شروع سے اداروں کے خلاف تھی. کیوں اداروں کے خلاف تھی؟ بیکاز she must be paid from somewhere. آپ اس طرح اداروں کے خلاف نہیں ہو سکتے until you get benefited out of it. بالکل بات صحیح. یہ دکھ کی بات ہے ان کی سیاست کی، جہاں پہ لوگ پیسہ کھا کے اور اپنے ہی ملک کی مٹی کو گالی دیتے ہیں. اس سے بڑی دکھ کی اور کوئی بات ہو نہیں سکتی میری نظر میں. بہت شکریہ سفر صاحب، ٹائم ذرا زیادہ ہو گیا ہے. ناظرین اجازت دیجیے پولیٹیکل ڈائری سے، دوبارہ ملاقات آپ سے ہوگی. السلام علیکم، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد.